حضرات میں چاہتا ہوں کہ کچھ عرض و معروض سے قبل 2-3 شعر میرا بھی من ہوتا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے اور اس عظیم ذات کے جس کو ساری دنیا شہید وطن کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ عظیم ذات جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جب اعلان جہاد فرمایا تو انگریزوں نے گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد ان کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا، اور جب تختہ دار پر ان کو لایا گیا تو پوچھا گیا کہ آپ کی آخری کوئی خواہش ہو تو بتائیں۔ تو اس مرد مجاہد نے کوئی خواہش نہیں کی، کہا مجھے کاغذ اور قلم دیا جائے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید موت کے خوف سے ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، یا لوگوں نے سمجھا کہ شاید بچوں کے لیے کوئی خفیہ راز ہے جو خط کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں، کہیں خزانہ چھپا ہوگا، کوئی ضروری بات ہوگی جو بتانا چاہیں گے۔ لیکن اس مرد کلندر نے اپنے بچوں کو نہیں بلکہ پوری قوم مسلم کے لیے ایک نصیحت اور ایک پیغام دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ کون سی ذات تھی جس کو ساری دنیا حضرت علامہ سید کفایت اللہ کافی علیہ رحمہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے؟ اور وہ کیا پیغام تھا جو ان کا آخری پیغام تختہ دار یعنی پھانسی کا فندہ سامنے ہے، پھانسی ہونے والی ہے، اس سے پہلے جو انہوں نے پیغام دیا تھا، میں وہ پیغام جو ہے آپ تک 2-3 شعر پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ ایک مرتبہ جی لگا کر سب لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مرشدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب کہاں چلے گئے؟ اگر اس سے تھوڑا سا بہتر اور ہو جائے تو اور کر دیں حالات، کیونکہ اس وقت آخری وقت میں جو ہے گنجے تو پہلے سے اگر اولے پڑ جائیں گے تو سمجھ لیجئے کام خراب ہو جائے گا، سمجھے؟ چلیے میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی گل باقی رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا۔ اور حضرات ایک فکر دیکھیں، ہم سفینوں باغ میں ہیں، کوئی دم کے جگہ، ہم سفینوں باغ میں ہیں، کوئی دم کے جگہ، بلبلیں اڑ جائیں گی سو، بلبلیں اڑ جائیں گی سو، نہ چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سو، نہ چمن رہ جائے گا۔ ذرا تھوڑا
سا بول کر کے دکھا دیجئے. آپ لوگ بھی بولیے سبحان اللہ. دیکھیے جہاں آپ سننے کا ثواب لے رہے ہیں, دیکھنے کا ثواب لے رہے ہیں, وہی اگر بولیں گے تو انشاءاللہ بولنے کا بھی ثواب ملے گا. کیونکہ یہ سبحان اللہ کہنے میں کسی مولوی کی یا کسی دنیا دار کی تعریف نہیں ہے, بلکہ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ تو پاک ہے. اور اللہ کا کرم دیکھیں, جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے پروردگار تو پاک ہے, آپ کہیں تب بھی پاک ہے, نہ کہیں تب بھی پاک ہے. لیکن آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ آپ کی ذات کو پاک فرما دیتا ہے. سمجھے؟ اس لیے یہ برکتیں حاصل کرتے رہیں. حالانکہ اب میں اگر ادھر تھوڑا سا بڑھ جاؤں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. عظمت قرآن کے حوالے سے مجھ سے قبل بھی آپ نے حضرت سے بھی بہت اچھا خطاب سماعت کیا, اور ان حضرت سے بھی قبل آپ نے جو تقریر ہوئی حضرت علامہ مولانا احمد حسین صاحب قبلہ سے, ان سے بھی بڑھیا خطاب قرآن پاک کے تعلق. اور آج کل ایک معاملہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے سے یا دیگر اور بھی یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے آپ ایک چیز کو دیکھتے ہوں گے کہ ہر طرف ایک ماحول برپا ہے. قرآن پاک کے خلاف ایک سازش کی ایک کوشش کی گئی ہے. اور سازش کیا, اس نجس العین نے قرآن پاک کے خلاف جو بکواس کی ہے وہ مجھ سے یا آپ سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, ازر من الشمس ہے. لیکن اس بدبخت کی نہ جانے کیا سمجھ میں آیا, قرآن کو مٹانے کے لیے چلا ہے. نہ جانے کتنے آئے قرآن کو مٹانے والے, لیکن خود مٹ گئے. لیکن قرآن کل بھی باقی تھا, آج بھی ہے, قیامت تک باقی رہے. جی 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 حق بات ہے, حق بات ہے. کچھ جیسے بہت خوب, بہت خوب. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اس کی کیا اوقات ہے جو قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے قرآن کو مٹا سکے؟ آپ تاریخ کو اگر الٹ کر کے دیکھیں گے بہت سی ایسی باتیں ملیں گی, بہت سی تاریخیں ایسی ملیں گی کہ لوگوں نے قرآن پاک پر پابندیاں عائد کی. رسیا کے اندر آپ چلے جائیے, اب سے پہلے رسیا کے اندر قرآن پاک پر پابندی عائد کی گئی. قرآن پاک پر پابندی لگائی گئی کہ کوئی بھی قرآن پاک نہیں پڑھے گا. یہاں تک کہ اگر قرآن پاک کا ایک ورق بھی کسی کے گھر میں پکڑا گیا, اس کے لیے حکم ہو گیا کہ اس کو سوٹ کر دیا جائے گا, موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا, سزا دی جائے گی. مساجد پر پابندی لگا دی گئی, قرآن پاک پر پابندی عائد کر دی گئی. ایک انسان پاکستان کی سرزمین سے رسیا کے دورے پر گیا تھا. جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے ایک مسجد میں جا کر کے دیکھا کہ مسجد میں دھول جمی ہوئی ہے, مسجد میں کوئی نمازی نہیں ہے, اذان پڑھنے والا نہیں ہے. وہ انسان جاتا ہے مسجد کی صفائی کرتا ہے, صفائی کرنے کے بعد اذان پڑھتا ہے. جیسے ہی اس مرد مجاہد نے اذان کو پڑھا تھا کہ محلے کے مسلمان نکل کر کے آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ کون آ گیا ہے, آج جو اذان دے رہا ہے ابھی تک بہت سمایا ہو گیا, ہمارے کانوں نے اذان کو نہ سنا ہے, لیکن آج کون آیا ہے, اپنی موت کو کون گلے لگا کر کے میدان میں اتر آیا ہے, کون اذان آ کر کے پڑھ رہا ہے. تاریخ کا مطالعہ کرو مسلمانوں تو پتہ چلتا ہے جب اس مرد مجاہد نے اذان کو پڑھا تھا, اس کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھا رہا, اس انتظار میں کوئی نمازی آ جائے گا, لیکن کوئی نمازی نہیں آیا, کوئی انسان نہیں آیا. تنہا اقامت کہتا ہے, اس کے بعد وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے. باہر کچھ لوگ کھڑے تھے جو چہرے سے مسلمان نہیں لگتے تھے, انہوں نے اس مرد کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہاں سے آئے ہو. اس نے کہا بات بتائیے, آپ ہمیں بتائیے کہاں سے تشریف لائے ہیں. انہوں نے اپنا پتہ بتایا. اس کے بعد میں ایک انسان نے کہا آپ اگر اجازت دیں تو ہمارے گھر میں چلے. جب اس کے گھر میں گئے تو انہوں نے ایک منظر اور بھی دیکھا تھا. اس انسان نے نماز پڑھنے کے بعد میں اپنی جیب سے چھوٹے سائز کا قرآن پاک نکال کر کے, جو چھوٹے سائز میں پاکٹ سائز کا قرآن پاک تھا, اس نے نکالا اور قرآن پاک کی تلاوت کی. جن لوگوں نے قرآن پاک کو دیکھا تھا, کیونکہ ایک زمانہ قدیم گزر گیا تھا, لوگوں نے قرآن پاک کو نہیں دیکھا, جو ظاہری قرآن پاک کو نہیں دیکھا تھا. جب اس مرد مجاہد نے قرآن کی تلاوت کی, تمام لوگوں کی نظریں اس پر جم گئی, اور جب وہ نکل کر کے آیا لوگوں نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. جو جانتے تھے انہوں نے پہچان لیا یہ قرآن ہے. وہ سینے سے لگا کے قرآن کو رونے لگے, وہ چیخنے اور چلانے لگے. اس مرد نے پوچھا معاملہ کیا ہے, تو وہ کہنے لگے ایک زمانہ ہو گیا ہے اس قرآن کی ہم نے زیارت نہیں کی ہے, ہم محروم کر دیے گئے ہیں. لیکن جب وہ اپنے گھر میں اس کو لے کر کے گئے, گھر میں لے جانے کے بعد میں انہوں نے کہا ہم نے قرآن کو نہیں دیکھا. اپنے گھر کے بچوں کو بلایا, محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا گیا. بچوں کو بلانے کے بعد میں کہا کہ اپنا ذرا قرآن پاک کو سامنے رکھا اور ان بچوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بیٹو کیا تم یہ جانتے ہو یہ کتاب کون سی
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک بچہ حافظ قرآن ہو. کہا کہ قرآن کو دیکھا نہیں لیکن آپ جہاں سے چاہیں وہاں سے قرآن پاک کی تلاوت کرا سکتے ہیں. کہا جہاں سے چاہیں وہاں سے شروع کر دے. اور جب اس مرد کلندر نے ان بچوں سے پوچھا تو جہاں سے چاہتا وہ بہترین قرآن پاک وہ بچہ پڑھتا چلا جاتا. کہا کہ یہ سب ایسے کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگے یہاں پر قرآن پر پابندی عائد کر دی گئی لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ایک ایک لفظ کر کے جو ہمارے یہاں بڑے بڑے اچھے حفاظ ہیں ہم نے ان سے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوایا ہے. وہ ایک ایک لفظ ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں, ہمارے بچوں کو ایک ایک لفظ کر کے پڑھاتے ہیں. اور انہوں نے پڑھنے کی جگہ دکھائی تو انہوں نے کیا کام کیا تھا. بعض گھروں کے اندر انہوں نے تہہ خانے کھود رکھے تھے, انہوں نے بیسمنٹ بنا رکھے تھے, اس کے اوپر ایک دروازہ ہوتا, اس دروازے کے اوپر کھانے پینے کے اسباب کچھ ایسی چیزیں رکھ دی جاتی کہ سامنے سے اگر کوئی آتا تو وہ سمجھتا کہ یہاں دکان ہے اور یہ بیچنے کا سامان جو یہاں لوگ خریدتے ہیں وہ بیچ رہا ہے. لیکن جب اس کے دروازے کو اٹھایا جاتا تو نیچے کے لیے ایک راستہ ہوتا. اس اندر اس کو مرد مجاہد لے کر کے گئے, اس مرد کو لے کر کے گئے کہ یہاں ہمارے یہاں کا ایک حافظ قرآن آتے ہیں, وہ ہمارے گھر کے ایک ایک بچے کو آ کر کے ایک ایک لفظ پڑھاتے ہیں اور ایک ایک بچہ ہمارا حافظ قرآن ہو چکا ہے. مجھے کہنے میں دیا جائے ارے رسیا میں جب قرآن پاک پر پابندی عائد کی گئی تب قرآن پاک نہ مٹا, جب دنیا کے اور بھی علاقوں میں قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کی گئی تب قرآن نہ مٹا. تو آج کا یہ بدبخت نکل کے آیا ہے جو کہتا ہے قرآن کو مٹا دیا جائے, قرآن کی آیتوں کو نکال دیا جائے. تو اس وقت کو بتاؤ کتاب سن لے, اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. میرے دوستو نہ قرآن پہلے مٹا, نہ آج مٹا ہے اور نہ قیامت تک قرآن مٹے گا. اللہ نے قرآن کا وہ معجزہ رکھا ہے قرآن پاک میں. یہ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ارے تم ظاہری طور پر مٹانے کی بات کرو گے نا, لیکن اللہ نے قرآن کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ اس نے 8 ماہ کا بچہ بھی ہے اس کے سینے میں بھی قرآن پاک کو محفوظ کر دیا. یہ قاری صاحب جو ہے, قاری ریاض صاحب قبلہ, آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو قرآن پاک کی انہوں نے تلاوت ایک ایک لفظ کر کے یاد کرایا ہے اور قرآن پاک کی برکت دیکھیں یہ بچے حافظ قرآن بن گئے. یہ قرآن کا کتنا بڑا معجزہ ہے. اور صرف وہی نہیں, انڈیا میں بھی ایک سازش رچی گئی تھی قرآن کو مٹانے کی. ہمارے یہاں ہندوستان میں اب سے پہلے بھی جب انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت بھی چاہا تھا کہ قرآن پاک پر پابندی آئی تھی. اور کیسے پابندی کی گئی تھی؟ ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا گیا, انڈائریکٹ طریقے سے قرآن پاک پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی. اور وہ کیا تھا؟ کلکتہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا. اس مرد کلندر نے ایسا جواب دیا کہ انہیں ہوش کے ناخون یاد دلا دیے اور آج تک قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے جیسا پڑھا جاتا رہا ہے. ایک انگریز تھا, کلکتہ کی سرزمین ہے, اس انگریز کے پاس میں ایک مسلمان اس کا نوکر تھا. مسلمان نوکر ہے. میرے دوستو اس واقعے سے کئی ہمیں سبق لینا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس سے ہمیں کیا کیا سبق لینا ہے. اس کا ایک معمول تھا کہ وہ نماز پنجگانہ ان کے اوقات میں عطا کرتا اور نماز فجر کے بعد میں وہ نماز فجر کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرتا تھا. یہ اس کا معمول. انگریزوں کو سب سے بڑی تکلیف تھی اس بات سے کہ ہم قرآن کی پابندی, قرآن پر کیسے پابندی عائد کریں. اب ایک سازش کے تحت اس مرد کے ساتھ بھی وہی ہوا, اس مسلمان کے ساتھ بھی وہی ہوا. اس کا جو ظاہری طور پر مالک تھا اس نے کہا کہ تم نماز پڑھو, ہمیں کوئی دقت نہیں, لیکن تم اس کے بعد جو صبح میں کتاب پڑھتے ہو نا, جو تم قرآن پڑھتے ہو نا, وہ تم پڑھنے لگتے ہو تو ہمیں دقت ہوتی ہے. تو اس مسلمان نے کہا کہ آپ کو کیا دقت ہوتی ہے؟ قرآن میں آپ کے لیے تھوڑی, میں اپنے لیے پڑھتا ہوں. قرآن اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے, ہم پڑھیں گے قرآن کو. کہنے لگا بات وہ نہیں ہے. کہنے لگا کہ آپ جب قرآن کو پڑھتے ہو نا تو میری بیٹی کو دیر ہو جاتی ہے. کیا کہا؟ میری بیٹی کو دیر ہو جاتی ہے.
बैठी जानते हैं आप नहीं जानते हैं? जी कुछ लोग जानते होंगे। आजकल तो अंग्रेजी का दौर है और आजकल आदमी अंग्रेजी की भी टांग तोड़ने पे लगा हुआ है। तो जाने ना जाने लेकिन एंड एक्चुअल वगैरह ये तो एक उर्फिया में मशहूर हो गए और टी भी बड़ा मशहूर लफ्ज हो चुका है, समझे। बात चाहे किसी भी जबान में करे लेकिन एंड और एक्चुअल और ओके वगैरह ये तो बहुत तेजी के साथ में कुछ जाने ना जाने ये तो जरूर जानता है। कहा कि हमारी बैठी को, यानी कि वो अंग्रेज जो गलाजत अपनी रात भर सोते हैं और गलीज मुंह के साथ में बैठ पे उठने से पहले बगैर कुल्ली किए बगैर मुंह धोए उनकी चाय होती है वो बस बगैर कुल्ली किए गट 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 पी करके खत्म करते हैं। लेकिन अगर हम मौलवियों की जबान में अगर कहा जाए तो फजरी चाय उसको कहा जाता है जी, खासकर अइम्मा हजरात की जबान में, उलमा की जबान में उसको फजरी चाय कहा। लेकिन उसमें इसमें बड़ा फर्क है, वो ऐसे ही गिलाजत के साथ में सारी गिलाजत अंदर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान पहले उठ करके वुजू करते हैं, मुंह भी साफ करते हैं और चेहरा भी धोते हैं, हाथ भी धोते हैं, वुजू करते हैं, गुस्ल की जरूरत होती है गुस्ल भी करते हैं और उसके बाद में पहले अल्लाह ने सुबह दिखाई उस रब का शुक्र अदा करते हैं जी जी। नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद में जो उसके बाद जो चाय पी जाती है उसको हम उलमा की जबान में फजरी चाय कहा जाता है। हालांकि ये सिर्फ उलमा की नहीं हर मुसलमान की जबान होना चाहिए, फजरी चाय कहा जाता है। इसने कहा कि हमारी बैठी को देर हो जाती है, तुम कुरान नमाज पढ़ो समझ में आता है लेकिन किताब ना पढ़ो, आप पढ़ते हो हमें बैठी को देर होती है।